بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الہمزہ۔ پہلے اس کے لفظی معنی کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کا سلیس ترجمہ کریں گے۔ تو آئیے پہلے اس کا لفظی معنی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا لفظ ہے ویلن۔ ویلن کے معنی ہوتے ہیں بربادی، ہلاکت۔ اور بعض روایات میں آیا کہ آخرت میں ایک وادی ہے، جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے۔ لکل، لام کے معنی ہوتے ہیں کے لیے، کل کا مطلب ہر، یعنی ہر ایک کے لیے۔ ہر ایک کون؟ جو ہمزہ، ہمزہ کہتے ہیں عیب لگانے والا، ہمزہ کہتے ہیں عیب لگانے والا، یعنی بربادی ہے ہر ایک اس شخص کے لیے جو عیب لگانے والا۔ لومازہ کا مطلب چغل خور، یعنی پیٹھ کے پیچھے برائی بیان کرنے والا۔ ان دونوں شخصوں کے بارے میں بربادی ہے۔ نمبر 3، الذی، جو یا جس نے۔ الذی کے معنی کیے جاتے ہیں جو یا جس نے۔ جمع کا مطلب جمع کیا، مالن مال۔ وعددا، واو کے معنی ہوتے ہیں اور، عددا اسے گنا، یعنی مال جمع کرتا ہے اور گنتا ہے۔ یہ تین شخصوں کے بارے میں خبر۔ نمبر 1، ہمزہ عیب لگانے والا، لومازہ چغل خور، الذی جمع مالا وعددا مال کو جمع کرنے والا اور اسے بار بار گننے والا۔ اور یحسب، وہ گمان کرتا ہے، یحسب کا مطلب وہ سوچتا ہے، ان مالہ، کہ اس کا مال، اخلدہ کا مطلب ہمیشہ رہے گا، یعنی ایک تو مال کو جمع کرتا ہے، اسے گنتا رہتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ یہ تین شخصوں کے بارے میں بربادی کا بتایا۔ اور پھر آگے کلا، وہ بربادی کیا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں، یعنی اس کا مال اس کے پاس نہیں رہے گا۔ لیمبذن، ہوگا کیا؟ لیمبذن کے معنی وہ ضرور ڈالا جائے گا، وہ ضرور ڈالا جائے گا۔ فی کا معنی ہے میں، الحطمہ، حطمہ میں، وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ اب اللہ کہتے ہیں وما، اور ما کا مطلب کیا، ادرا کا، ادرا جانو، کا تم، یعنی تم کیا جانو، مل حطمہ، کیا ہے حطمہ، حطمہ کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں نار اللہ، اضافت کے ساتھ ہے اللہ کی وہ آگ ہے، الموقدۃ، جو بھڑکائی گئی ہے، سلگائی گئی ہے، بھڑکائی گئی ہے۔ آگے التی، وہ جو یا جسے، تطلع، جو چڑھ آتی ہے۔ تطلع کا مطلب ہے طلوع، چڑھنا، اوپر چڑھنا، جو نیچے سے اوپر چڑھے گی، اعلیٰ، اوپر۔ الافئدہ، افئدہ فواد کی جمع ہے، فواد ان کے معنی ہے دل، یعنی دلوں تک چڑھے گی۔ انہا، بے شک وہ آگ، علیہم، ان پر، مؤصدۃ، بند کیے ہوئے ہے، مؤصدۃ، بند کیے ہوئے۔ فی کا معنی میں، عمدن، عمد کہتے ہیں ستونوں کو، یہ عماد اور عمود کی جمع ہے۔ ممددہ کہتے ہیں لمبے، عمدن ممددہ، وہ لمبے لمبے ستونوں میں وہ بند کی ہوئی، یعنی اس کے ارد گرد لمبے لمبے پلر ہیں، ستون ہیں، جن کے اندر وہ آگ ہے، اور اس آگ میں ڈالا جائے گا۔ وہ آگ نیچے سے اوپر دلوں کی طرف چڑھے گی۔ تو یہ ہیں جی اس کے لفظی معنی۔ اب اس کے سلیس ترجمہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر عیب کرنے والے، یعنی عیب لگانے والے، غیبت کرنا یعنی عیب لگانے والے، اور تانا دینے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ یعنی وہ شخص، ہمزہ جو منہ پر عیب لگاتا ہے، لومزہ کا معنی کیا گیا ہے جو پیٹھ کے پیچھے چغل خوری کرتا ہے۔ دونوں شخصوں کے بارے میں کہا بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ اور تیسرا الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے۔ ایک تو مال کو جمع کرنا، دوسرا گننا، اور تیسرا وَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اسے سدا رکھے گا، یعنی ہمیشہ اس کے پاس رہے گا اور اس کو ہمیشہ اسے
اسی طرح سے مالدار رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، یعنی ایسا نہیں ہوگا، وہ ضرور حطامہ میں پھینکا جائے گا۔ یعنی مال جمع کرنے والا، عیب لگانے والا، تانا زنی کرنے والا، وہ کہاں ڈالا جائے گا؟ حطامہ میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اللہ کہتے ہیں اور آپ کو کیا معلوم کہ حطامہ کیا ہے؟ اور خود اس کا جواب دے رہے ہیں نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی لگائی ہوئی سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچتی ہے۔ تطلع علی الافئدہ، اور اس کے ارد گرد جو پلر ہیں، اللہ نے کہا بے شک وہ ان پر چاروں طرف سے بند کر دی جائے گی، یعنی جس جگہ پہ یہ لوگ ہوں گے اس کے ارد گرد پلر ہوں گے لمبے لمبے ستونوں میں، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے پلر ہوں گے، ان پلروں کے درمیان میں آگ ہوگی، وہ اس آگ میں ڈالا جائے گا اور وہ آگ نیچے سے اوپر دلوں کی طرف چڑھے گی۔ یہ آخرت کا عذاب اور دنیا کی بھی ہلاکت اور بربادی اور تباہی کا کہا گیا ہے۔ یہ سورہ ھمزہ میں 3 شخصوں کے بارے میں واضح طور پر کہہ دیا کہ ان 3 شخصوں کے بارے، وہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کے لیے دنیا میں بھی ہلاکت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے آگ اللہ کی بھڑکائی ہوئی۔ اور وہ 3 شخص کون ہیں؟ جو کسی کے سامنے اس پر تانا زنی کرتے ہیں، یا کسی کے پیچھے پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں، یا وہ ایسا شخص ہے جو مال جمع کرتا ہے اور مال کی محبت میں ہمیشہ وہ رہتا ہے۔ تو یہ 3 شخصوں کے بارے میں دنیا آخرت کا بہت ہی سخت عذاب بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔